بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد نصر اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. آج ہم امریکہ کی تاریخ ساز جو شکست ہے اس کے اوپر بات کریں گے. ہم دوحہ امن معاہدے کے اوپر بات کریں گے. ایک تاریخ نئی کیسے رقم ہوئی ہم اس کے اوپر بات کریں گے. تاریخ نے اپنے آپ کو کیسے دہرایا ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اور تاریخ نے بڑی بڑی طاقتوں کا سر جھکنے پہ کیسے مجبور کیا ہم اس کے اوپر بات کریں گے. مگر اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا, آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز جو ہیں جو آپ تک پہنچیں اور آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو. آپ کو پتہ ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان جو امن معاہدہ دوحہ کے اندر ہوا, جس کے اندر صرف امریکہ یا طالبان ہی فریق نہیں تھے, اس کے اندر بہت سارے اور پلیئرز بھی فریق تھے. یہ در حقیقت امن معاہدہ نہیں تھا, یہ امریکہ کی شکست کی تاریخ لکھی گئی ہے. یہ ایک دنیا کی سپر پاور کو کیسے افغانستان کے اندر جھکنے پر مجبور کیا گیا, یہ تاریخ رقم ہوئی ہے. امریکہ نے جس بھونڈے انداز کے اندر, رشیا بھی اس سچویشن کے اندر اتنے برے حالات میں اس نے افغانستان کو نہیں چھوڑا تھا, جتنے برے حالات کے اندر, جتنی بری طریقے سے امریکہ کو افغانستان کو خالی کرنا پڑا. رشیا پھر بھی باعزت طریقے سے گیا تھا, ایک گورنمنٹ بنائی, وہ رشیا کے جانے کے بعد بھی کچھ سال, 6 مہینے, 2 سال تک تقریباً وہ سروائیو کی. یہ تو ابھی امریکہ کا آخری فوجی بھی نہیں نکلا. ادھر سے تقریباً آپ کہہ لیں کہ 250 سے زائد اضلاع کے اوپر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے. تو یہ کس قسم کا امن معاہدہ ہے؟ اگر ایک طرف امریکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اہداف کا حصول کر لیا, ہم جن مقاصد کے لیے افغانستان کے اندر آئے تھے ان مقاصد کو ہم نے اچیو کر لیا. جب آپ نے ان مقاصد کو اچیو کر لیا تو امریکن کھل کے بیان کریں نا کہ کون سی طاقت نے ان کو جھکنے پر مجبور کیا کہ جن لوگوں کو, جس گروہ کو, جس جتھے کو آپ طالبان کہتے تھے, آپ دہشت گرد کہتے تھے, آپ امن عالم اور اقوام عالم کے لیے خطرہ کہتے تھے, جس کے لیے آپ نے 20-30 سال تک پراپوگنڈا کیا, ایک پلیٹ فارم بنایا, ایک گراؤنڈ بنایا اس کے لیے, پھر 9/11 کروایا, پھر آپ نے طالبان کے نام پر افغانستان پہ چڑھائی کی. اس پہ کون سی طاقت ایسی ہے جس نے مجبور کیا کہ طالبان اور امریکہ دوحہ کے اوپر ایک ٹیبل پر بیٹھیں؟ جب طالبان نے کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا, وہ حملہ در حقیقت طالبان کے اوپر نہیں تھا, وہ پاکستان, چائنا, ایران اور اس طرح کے بہت سے کنٹریز کے اوپر حملہ تھا. اس وقت جو امریکہ نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا, عارضی کامیابی, وہ امریکہ کی کامیابی نہیں تھی. اس پہ اسرائیل میں شادیانے بجے, اس میں انڈیا نے بغلیں بجائیں, اس میں انڈین نواز, امریکن نواز اور اسرائیل نواز اور یورپین کنٹریز جو تھے ان کے اندر مٹھائیاں بانٹی گئیں, ان کے اندر خوشی کے ترانے بجائے گئے. اب جب دوحہ کے اندر ان صرف امریکہ کی ناکامی اور شکست کی تاریخ نہیں لکھی گئی ہے, یہ تمام ملکوں کی شکست کی تاریخ لکھی گئی ہے جنہوں نے اپنے فوجی امریکہ کے کہنے پہ یا اقوام متحدہ پہ یا نیٹو فورسز کا آپ ان کو نام لیں, ان کے کہنے پہ ادھر بھیجے تھے. ان تمام ناکامی, ان تمام ممالک کی شکست کی ایک تاریخ رقم ہوئی ہے. اور وہ تاریخ کن ممالک نے رقم کی ہے؟ یہ فتح بھی اکیلے طالبان کی فتح نہیں ہے, یہ ان طاقتوں کی فتح ہے جنہوں نے اتنی سپر پاوروں کے ساتھ ٹکر دی اور ان کو پھر جھکنے پہ مجبور کر دیا. اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی یہ فتح ہے. پاکستان کی کیسے فتح ہے؟ پاکستان, آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے ہمیشہ اس پالیسی کی مخالفت کی جو پاکستان نے اڈاپٹ کی. پاکستان, انڈیا نے ہمیشہ اینٹی پاکستان پالیسی, مثلا پاکستان جس وقت امریکہ کے پلڑے میں, مطلب کہ پاکستان کا زور تھا, امریکن کو سپورٹ تھی پاکستان کی طرف سے, اس وقت رشیا تھا افغانستان کے اندر اور انڈیا اس وقت پاکستان کے اگینسٹ رشیا کو سپورٹ کر رہا تھا. اب پاکستان کی ہمدردیاں, پاکستان اتحادی تھا, کولیجن پارٹنر تھا امریکہ کا. اب انڈیا مطلب کہ برائے نام تھا بھلے, اب انڈیا پاکستان کی پالیسی کے خلاف چلا. انڈیا کا مقصد پاکستان کو شکست دینا تھا, پاکستان کی پالیسی کو شکست دینا تھا بیسیکلی, ٹھیک ہے. اب جب امریکن کو اس ایشو پہ شکست ہوئی تو یہ در حقیقت انڈیا کی بھی شکست ہے. اس پہ انڈیا کے اندر صف ماتم ہے, ان کے انویسٹر رو رہے ہیں, مودی گورنمنٹ ٹربل میں ہے, تکلیف میں ہے.
مودی گورنمنٹ پہ پریشر ہے, اس کے چینل بول رہے ہیں, اخبارات میں لکھا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی اس پالیسی کے عوض میں کمایا کیا ہے, انڈیا کو کیا فائدہ ہوا ہے. تو یہ ایک تاریخ تھی جو رقم ہوئی ہے, ایک سیاہ باب تھا جو ختم ہوا ہے. ایک نئی تاریخ جب مورخ کبھی اس پہ لکھے گا, وہ ضرور لکھے گا کہ کیسے بڑی بڑی طاقتوں کے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا, کیسے امریکہ جیسی سپر پاور کو گھٹنوں کے بل گرایا, کیسے امریکہ جیسی سپر پاور نے رات کی تاریکی میں مطلب کہ اپنا انخلا کیا, کیسے امریکہ جیسی سپر پاور نے اپنی پالیسیوں سے انحراف کیا, جیسے امریکہ جیسی سپر پاور نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے پاکستان کی منتیں کی, چائنا کی منتیں کی کہ خدا کے لیے اس کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دو, ہمیں کم از کم اس قابل تو چھوڑو تاکہ ہم ایک باعزت طریقے سے ادھر سے نکل سکیں. لیکن وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے. اس پہ امریکہ کے اوپر بھی ایک پریشر ہے. آپ کو پتا ہے کہ اگلے دن جرمنی کے فوجی جب پہنچے ہیں مطلب کہ اپنے شہر کے اندر واپس, ادھر سے ان کا انخلا کمپلیٹ ہوا ہے, تو ان کو کوئی بھی سرکاری سطح پہ ان کو کوئی بھی ریسیو کرنے کے لیے نہیں آ رہا تھا, بلکہ بعض چینل نے یہ بھی سپورٹ کیا ہے کہ ان میں سے میکسیمم کے اہل خانہ بھی نہیں آئے تھے. بھئی جب آپ کے فوجی اتنی بڑی جنگ کو مطلب کہ سر کر کے اور اتنے خطرناک علاقے سے واپس آ رہے ہیں, how it is possible کہ ان کا کوئی ایمبیسیڈر نہ آئے, ان کا ڈیفنس منسٹر نہ آئے, ان کے پولیٹیشین نہ آئے, آرمی کی کوئی قیادت ان کی نہ آئے, ان کے اہل خانہ بھی بہت کم آئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جو چہرہ, جس وجہ سے طالبان کا جو چہرہ امریکہ نے 20-30 سال کے اندر پہلے بنایا, پھر ان کو کرش کرنے کے نام پہ, افغانستان پہ قبضہ کرنے کے نام پہ ان کو کرش کرنے کی کوشش کی. یہ افغانستان طالبان کا چہرہ ایسا نہیں ہے. یہ ہمارے جو گھر والے, ہمارے جو فوجی لڑ کے آئے ہیں, یہ انہوں نے زیادتی کی ہے. آپ کو پتا ہے اس سے پہلے جو صدر جو بائیڈن کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی تھی, ایک امریکن فوجی نے جو عیسائی کے جو افغانستان سے واپس گئے تھے, اس نے کلیئر کٹ کہا تھا صدر جو بائیڈن کو کہ آپ کی پالیسی کی وجہ سے یہ ناحق قتل ہوئے ہیں. اس سے پہلے عراق کے اندر, امریکہ کے اندر یہ مطلب کہ یہ ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ ہماری پالیسیاں ناکام ہوئی ہیں. تو یہ جو اس ریسنٹ دور میں ہوا ہے, یہ بڑی بڑی سپر پاوروں کی شکست ہوئی ہے, اور اللہ پاک نے پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کی افواج کو, پاکستان کی اقوام کا ایک مرتبہ پھر قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے. اور پاکستان کے جو پارٹنر ہیں, چائنا ہے, رشیا ہے, ایران ہے, یا دیگر جو بھی کنٹریز ہیں, ان کو اللہ پاک نے فتح دی ہے. اور اس فتح کے ساتھ ساتھ انڈیا کی مطلب کہ شکست ہوئی ہے, اور پاکستان کی پالیسی کی فتح ہے. بیسیکلی یہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کی فتح ہے, پاکستان کے اداروں کی فتح ہے. اور اس سے ایک اور بڑا کام ہوا ہے کہ انڈیا کی عوام اور انڈیا کی فوج اور انڈیا کے لوگوں کے اندر پاکستان کی قیادت, بالخصوص فوجی قیادت, ان کا روب اور دبدبہ, وہ ابھی لندن کا جہاز گرانے کے بعد تو بیٹھا ہی بیٹھا تھا, مگر اب جو بیٹھا ہے, مجھے لگتا ہے کہ نیئر فیوچر یہ کبھی بھی پاکستان کا سامنا کرنے کی کسی خطے کے اندر بھی, کسی پراکسی وار میں بھی یہ جرت نہیں کریں گے. دوسرا, اس میں انڈیا کا جو ماڈل تھا, اجیت دوول ماڈل, جس میں یہ انڈر گراؤنڈ مطلب کہ آپ کہہ لیں انڈر ورلڈ کے جو ڈانس ہیں ان کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کا جو طریقہ کار تھا, وہ بھی بری طرح خلاف ہوا ہے, وہ بھی اس کے اوپر پریشر ہے. اب جب اس کی توجہ مطلب کہ افغانستان سے اس کو بھاگنا پڑا ہے, تو طالبان سے مطلب کہ اس کی توجہ ہٹی ہے, تو ساری جو خطے کی توجہ پھر کشمیر کے اوپر جائے گی. یہ پریشر بھی انڈیا کے اوپر آئے گا. تو لہٰذا اس پچھلے عرصے میں پاکستانی قوم اور پاکستانی اداروں کی فتح ہوئی ہے, اور پاکستانی قوم کو اللہ پاک نے خارجہ پالیسی کے اور بارڈر کے محاذ پہ کامیابی و کامرانی دی ہے. امید کرتے ہیں کہ مزید اسی طرح کی کامیابیاں پاکستانی قیادت کی وجہ سے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی وجہ سے مزید پاکستانی قوم کے حصے میں آئیں گی. بہت بہت شکریہ.